واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء، ہادی، رہبر و رہنما، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے
اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ متعدد مقامات پر اس نے اپنی کتاب ہدیٰ میں اپنی رحمت کی وسعت کا ذکر کیا ہے، اپنے آپ کو رحیم کہا ہے، مہربان کہا ہے۔ اپنے بندوں پر وہ مہربان ہوتا بھی ہے، رحمت فرماتا بھی ہے، اور ہر شخص جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا بھی لیتا ہے۔ مگر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان شاید اس کو نہیں جانتا، وہ اپنے طور پر مطمئن ہوتا ہے کہ مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس لیے کہ انسان ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے، اور ظاہری چیزیں جو بھی اس کو میسر ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے اس قابل کر دیا، اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا۔ تو ان سب چیزوں کا مطلب یہ ہے، وہ مطلب خود ہی نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا مہربان ہے، مجھ پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، جبکہ حقیقت میں رحمت کچھ اور ہے۔ یہ بندہ انہی چیزوں کو رحمت سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو دیکھ لے، ان کے پاس مسلمانوں سے زیادہ فراوانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام کے پاس زیادہ ہوں گی، صلاحیتیں زیادہ ہوں گی، تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ ان پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مسلمان ہوں یا کافر، بہت ساری چیزیں دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے۔ وہ چیزیں اس کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں یہ دوں تو دیکھوں یہ کرتا کیا ہے، حالانکہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے اس نے کرنا کیا ہے، مگر جب جو کچھ یہ کرے گا دنیا دیکھے گی، کرامن کاتبین لکھیں گے، قیامت کے دن اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم تھا کہ یہ کیا کرے گا، مگر اس بندے کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کروں گا۔ تو انسان ان ظاہری اسباب اور چیزوں کو رحمت سمجھ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہو سکتی ہیں، مگر رحمت جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے ان کی زندگی ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر اس کے لیے آپ نظر دوڑائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اس کے بعد کے ادوار جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ادوار قرار دیا، تو رحمتوں کی جو برستی تھی وہ تو ان لوگوں کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتی ہے جو اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے، اللہ سے قریب تھے، دین سے تعلق جوڑے ہوئے، دین سے قریب تھے، اللہ والوں سے ان کا تعلق تھا، ان کے وہ قریب تھے۔
اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے دین والوں کے ساتھ کیسا ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا تعلق تو سال میں کبھی حاضر ہو جانا، کبھی ہفتے اور 10 دن میں حاضر ہو جانا، اللہ کے دربار میں حاضری، ہم اسی پر خوش ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ پھر ہماری پوری زندگی اپنی من مانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، ہم اس میں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی اطاعت کیا ہے، اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ ہم زندگی اور اس کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے۔ اگر بندہ تھوڑا سا دیکھے اور سوچے کہ میں کتنا دیندار ہوں، میری زندگی کے معاملات کتنے شریعت کے مطابق ہیں، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ میرا ایک پاؤں اگر دین کے دائرے میں ہے تو دوسرا تو اس سے باہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آدھا مسلمان ہوں۔ تو جو بندہ دین کے دائرے میں پورا داخل ہی نہیں ہوا، وہ اپنے تئیں خوش بیٹھا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جب اس شخص کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے کام، میرے معاملات ایسے ہیں کہ میں تو اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہوں، پھر جو اس وقت اس کو پچھتاوا ہوگا اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس کو چاہیے کہ یہ اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لے کہ ملک الموت اس سے آ کر ملاقات کرے، اس وقت اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور یہ اس وقت آرزو اور تمنا کرے کاش میں ایسا کر لیتا، جبکہ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو دور لوگ ہیں، ان دور لوگوں کے اندر کہیں ہمارا شمار تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو آئیے اس کے اندر شامل کون سے لوگ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہمارا ہر کام، ہمارا ہر معاملہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری اپنی مرضی کا نہیں۔ جو بندہ مسلمان ہو گیا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی یا اللہ کی ہے یا اس کے رسول کی ہے، ان دونوں کی جو مرضی ہے یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ تو گویا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والا اپنی مرضی نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا میرے اللہ نے کیا فرمایا، میرے رسول نے کیا فرمایا، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالے گا۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ گیا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جو صراط مستقیم سے ہٹ گیا وہ شیطان کے راستے پر چلا گیا، اس راستے سے تو منع کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم کیا دشمن کے راستے پہ چلو گے؟ جو اللہ کا دشمن، اس کے رسول کا دشمن، دین کا دشمن، تمہارا دشمن، تمہاری دوستی، تمہارا تعلق، تمہارا ناتا، تمہارا راستہ وہ جو دشمن کا راستہ ہے۔ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا کر شیطان کے راستے کی طرف تو چلانے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا کہ میں اس راستے پر چلوں، مگر ہو ایسا ہی رہا ہے۔ ہم سمجھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، مگر کیونکہ مرضی ہماری ہے، فیصلے ہمارے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ مرضی ہماری، من ہمارا، خواہش ہماری، اختیار ہمارا،
اسی کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہ فیصلے جو لوگ کرتے ہیں وہ دنیا کی عارضی زندگی کے اندر فیصلے ہیں، یہ فیصلے مستقل نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید فرقان حمید جب یہ واضح کہہ رہا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا ہم دین کے دائرے میں داخل ہیں یا نہیں۔ پورے تو بعد کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سنت تو ایک تو نہیں ہے، سنتیں تو بہت ساری ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کو بہت ساری سنتیں اپنے اوپر ہی نظر آئیں گی۔ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ میں ان سنتوں کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے بہت سارے دوستوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہیں، وہ سنتیں نہیں ہیں۔ سنت اس طریقے کو کہا جاتا ہے جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ سنت ہوتی ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے سنتیں نہیں ہیں۔ جنہوں نے استنجے کی بھی اتنی ساری سنتیں بنا دی کہ بندہ وہ سنتوں کو نہ سمجھ سکے، نہ اس کو کبھی استنجا کرنا آئے۔ تو دین کے اندر جب سنت کی بات ہوگی تو پیارے پیغمبر کے طریقے کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتلائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اب جو بندہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، چاہے وہ سنتیں آپ کے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، بالوں کی صورت میں ہوں، داڑھی کی صورت میں ہوں، لباس کی صورت میں ہوں، ناخن کی صورت میں ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو بندہ شریعت کے مطابق ان چیزوں کو ڈھال نہیں سکا تو تھوڑا سا سوچئے، وہ تو یہ وہ سنتیں ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، آپ کے جسم کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں بنا سکے یا اپنا نہیں سکے تو آپ کہتے ہیں میں بڑا پکا مسلمان ہوں۔ جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ ان کو کاٹتے ہیں، آپ ان کو بناتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، نافرمانی کی صورت بن رہی ہے، آپ تو اس میں بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ اسلام کے دائرے میں پورے داخل کہاں ہوئے؟ جبکہ شریعت ہمیں دائرے میں پورا داخل ہونے کا حکم دے رہی ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کو جانتے ہوئے ابھی تک ان کو اپنا نہیں رہے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، آپ سے بڑا ہمیں پیار ہے، آپ سے بڑی ہمیں عقیدت ہے۔ تو یہ محبت اور پیار یہ تو صرف ایک دعوے کی حد تک ہے۔ جس بندے نے ناخن بڑے رکھے ہوئے ہیں اس نے سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ جس نے داڑھی ابھی تک رکھی نہیں ہے، داڑھی کو چھوڑا نہیں ہے، اس نے تو اپنے آپ کو سنت کے خلاف کیا ہوا ہے۔ جس کی شلوار اگر ٹخنے سے نیچے ہے وہ تو اپنی مرضی کر رہا ہے، اس نے سنت کو اپنایا نہیں ہے۔ اس طرح جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان پر آپ خود ہی غور کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سنت کیا ہے اور اس کی مخالفت کیا ہے۔ جو بندہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ اللہ کی رحمت میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس بندے پر جو سنت پر عمل کرنے والا اور سنت کا محافظ ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں آپ نے کہ سنت کو ماننا، اپنانا، یہ تو اپنی جگہ پر بہت سارے لوگ تو سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے بھی آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے، اور ان کا مذاق کبھی آپ کے لباس کے ساتھ ہوگا، کبھی آپ کی داڑھی کے ساتھ ہوگا، اور کبھی آپ کے کچھ معاملات کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ وہ اس بندے کا مذاق نہیں اڑا رہے، وہ در حقیقت سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب جو بندہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس پر رحمتیں نازل ہوں گی؟ کہنے کو بے شک وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، تو جو سنت کا مذاق اڑائے تو کیا اس پر رحمتیں نازل ہوں گی؟ اور پھر آپ عبادات کے اندر لے لیجئے، کوئی بندہ رفع الیدین کرتا ہو، کوئی آمین کہتا ہو، کوئی پاؤں سے پاؤں ملاتا ہو، یہ ساری سنتیں ہیں نا۔ تو بہت سارے لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں،
اور کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا سوچئے، آپ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو کس کی نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ سنت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب کس کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جو لوگ اپنے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہوں اور وہ اپنے تے خوش ہو کہ جی ہم پر تو رحمتیں برس رہی ہیں۔ کون سی رحمتیں؟ بندہ سنت کو نہ مانے، اس کا مذاق اڑائے اور خوش ہو کہ مجھ پر رحمتیں نازل ہوں گی، وہ رحمتوں کا مستحق بن نہیں پائے گا جب تک ان سنتوں کو اپنائے گا نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ جو دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا مذاق کرنے کے لیے تمہیں اللہ ملا ہے؟ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی آیتیں، اللہ کا دین ملا ہے؟ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اس کا رسول ملا ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ؟ جو اللہ کا مذاق اڑائیں، اس کی آیات کا، اس کے دین کا مذاق اڑائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، کیا مذاق اڑانے والے وہ رحمتوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ ہم پر رحمتیں برسیں گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کئی سارے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کے طریقے کا، آپ کے عمل کا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ نبی کے طریقے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کسی بندے کا نہیں جو کہ عام انسان ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا طریقہ ہے۔ جتنی عبادات ہیں اس کا طریقہ اللہ نے آپ کو بتایا۔ تو یہ طریقہ آیا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہو، جس کو اپنایا اللہ کے پیغمبر نے ہو، اس کا لوگ مذاق اڑائیں اور وہ رحمت کو تلاش کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کا انکاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہے، آپ کا کوئی بھی طریقہ ہے، وہ بندہ اس سنت کا انکاری ہے، اس کو نہیں مانتا۔ ماننے کا مطلب اس کو اپناتا ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ اپناتا ہی نہیں ہے تو گویا کہ اس کو وہ نہیں مان رہا۔ فرمایا جو انکاری ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی اور فرمایا میری اور تمام انبیاء کی لعنت ہے، وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ اب جو بندہ سنت کا انکاری ہے، سنت کو نہ مانتا ہے نہ سنت کو اپناتا ہے، جب اس حدیث کی روشنی میں وہ لعنتوں کا مستحق ہے تو رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو اپنے طور پر خوش تھا نا کہ مجھ پر تو رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی کیونکہ مجھے سب کچھ جو ملا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جو ملا ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رحمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک فیصلہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ساری کی ساری جو میری امت ہے وہ جنت میں داخل ہوگی۔ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی اس شخص کے علاوہ، الا من ابا، اس شخص کے علاوہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب یہ بڑی حیران کر دینے والی بات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمائی کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی اس بندے کے علاوہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اب صحابہ سے تو رہا نہیں گیا، قیلا، کہنے لگے من ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ جنت میں جانے سے کیا کوئی بندہ انکار بھی کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات کو مانے گا، جو میری اطاعت کرے گا، جو میری فرما برداری اختیار کرے گا، جو میری سنت اور میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری بات کو نہیں مانا، جس نے میری سنت کو نہیں اپنایا، فقد ابا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہوگی، اس حدیث کو ذرا سمجھ بھی لیں۔
اور اپنی جو انا ہے، جو ضد ہے، جس پر آپ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں، ذرا اس کو بھی تھوڑا کمزور کر لیجئے۔ مرنا نہیں ہے، دنیا چھوڑنی نہیں ہے، اللہ کو منہ دکھانا نہیں ہے، تو ضد کس بات کی؟ ٹھیک ہے آپ نے بڑی عیاشی کر لی، بڑی منمانی کر لی، بڑا اپنے چہرے کو رگڑ لیا، بڑی شلوار کو گھسیٹ لیا، اب تو چھوڑ دیجئے نا۔ جب نبی کے طریقے اور نبی کی سنت کی بات آئی ہے تو پھر جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیجئے نا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی یہ ضد اور آپ کی یہ ہٹ دھرمی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اٹکائے ہوئے ہے، اور آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ جو میں حرکت کر رہا ہوں میں تو اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روک رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی سنت کو اپنانے والے وہ جنت میں جا رہے ہوں۔ کلمہ اس نے بھی پڑھا تھا، امت میں یہ بھی شامل تھا، مگر یہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کہے کہ کلمہ تو میں نے بھی پڑھا تھا، اور اس کو بتایا جائے ہاں تو نے کلمہ تو پڑھا تھا مگر تو نے نبی کی بات کو تو مانا ہی نہیں تھا، اس کی سیرت کو، اس کی سنت کو، اس کے طریقے کو، اس کی فرما برداری کو تو نے اپنایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جنت تو ان کو ملے گی جنہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا اس طریقے کے مطابق جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو تم بھی ایسا کر لیتے تو کیا وہاں ایسا ہو سکے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہی عمل کی قبولیت کا معیار قرار دیا ہے۔ کوئی بندہ اپنے طور پر کوئی عمل پسند کر کے اس پر ڈٹ جائے کہ میں یہ نیکی کروں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا، بھائی کوئی بھی عمل آپ کی پسند کا نہیں چاہیے، عمل وہ چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا جو عمل ہے وہ قبولیت کا معیار ہے۔ آپ کا عمل قبول تب ہوگا جب وہ مطابق ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا بھی اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا یہ کرو وہ کرنا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روک دیا یہ نہیں کرنا، اس کو نہ کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو رسول کی۔ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کرنا ہے یا آپ نے کیا، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں شامل ہے۔ جو آپ نے نہیں کیا یا جس سے آپ نے روک دیا وہ اطاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے معاملے میں ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی لے کر آئے گا، فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ گویا جو تمہارا کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل برباد ہے۔ کیوں؟ اس پر مہر نہیں ہے، وہ ثابت نہیں ہے، وہ ان کا طریقہ نہیں ہے، وہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی پسند اور تمہاری اپنی مرضی کا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے طریقے کو دیکھ کر آپ کے عمل کو چیک کیا جائے گا کہ آپ کا عمل ان کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ جو مطابق ہوگا وہ قبولیت کا درجہ پائے گا۔ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندہ عمل کرے گا، جنت میں اللہ نے اس کے لیے اعلیٰ مقام تیار کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا، آپ کے طریقے پر چلے گا، یہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول جو آپ نے سنا ہے، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا، اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ کیا اعزاز ہوگا اس کے لیے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ نے حکم دیا ویسا کرے، جس سے اللہ نے روکا اسے رک جائے، جس کا حکم رسول نے دیا وہ کرے، جس سے روکا وہ رک گیا، اس بندے کے لیے کیا انعام ہوگا؟ اللہ نے اس کے لیے جو انعام تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں۔ انبیاء انعام یافتہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوگا اللہ کی جنت میں۔ صدیقین کے ساتھ ہوگا جن کے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوگا جن کے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صالحین، اور صالحین جتنے نیک لوگ ہیں وہ اللہ کی جنت میں ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا یہ انہی کے ساتھ اللہ کی جنت میں ہوگا۔ تو اللہ نے کتنے بڑے عظیم مقام کا وعدہ کیا اپنے ان تمام بندوں سے، وہ مرد ہوں یا عورتیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ یہ ہیں اطاعت میں زندگی گزارنے والے، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر کوئی ان سب چیزوں کو جاننے کے بعد، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے سے نکال بھی رہا ہے کہ ہاں یہ باتیں بڑے عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، مولوی ایسے زور لگاتے ہیں، یہ باتیں تو سنی جاتی رہتی ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو ایسا بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں شیطان آپ کے دماغ کے اندر گھما رہا ہوگا یقیناً۔ مگر تھوڑا سا سوچ لیجئے، اللہ نے اس بیان کے ساتھ اگلی بات بھی ارشاد فرما دی کہ مخالفت رسول تباہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر تم نے یہ سب سن کر نہیں مانا تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے کسی بھی شکل میں، مگر آخرت میں جو ہوگی اس کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ ارشاد فرمائے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ہم ان کے چہروں کو جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کریں گے، جیسے سیخ بوٹی والا کوئلے پر بوٹیوں کو پکاتا اور بھونتا ہے، جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر ہم پکائیں گے، الٹ پلٹ کریں گے کہ یہ سائڈ بھی اچھی طرح جل جائے، یہ بھی جل جائے، تو وہ آگ دنیا کی نہیں ہوگی، فی النار، وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ جب اس میں اس کو جلایا جائے گا، اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے، اللہ نے یہاں چہرے کا ذکر کیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، پورے جسم کے مقابلے میں چہرے کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ناک نیچے نہیں کر سکتا، تو ناک بھی چہرے میں آتی ہے، اور اس کی ناک پھولتی ہے جب اس کو کوئی کہتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یہ ناک پھلاتا ہے، یہ بدمعاشی کرتا ہے، یہ اکڑتا ہے، اپنے چہرے کو باروب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا نے بڑے بڑے فرعون دیکھے، بڑے بڑے حامان دیکھے، بڑے بڑے قارون دیکھے، لیکن انجام اللہ نے آخری جو بیان کیا، فرمایا جب ہم ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کریں گے، یقولون، تو پھر ان کی ایک ہی آواز نکلے گی، اس وقت یہ پکاریں گے، یا لیتنا، ہائے افسوس، ہائے مارے گئے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا ہم وہ کرتے، جس سے انہوں نے روکا تھا ہم رک جاتے، کاش ایسا ہوتا۔ مگر کیا وہ وقت کاش کہہ کر فائدہ اٹھانے کا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ موقع ہے، یہ زندگی ہے، اللہ نے یہ دی ہے، یہ بڑی غنیمت ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں جہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی اطاعت ہے اس کو قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے ارشاد فرمایا
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس بندے نے دنیا میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا. یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی، اپنی مرضی کی، اپنی مرضی کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی ہاتھوں کو استعمال کیا غلط طریقے کی طرف، تو اب ہاتھوں کو سزا ملے گی نا. اپنے پاؤں چلائے غلط راستے کی طرف تو پاؤں کو بھی سزا ملے گی. اپنے اوپر ظلم کیا نافرمانیاں کر کے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کے دن یہ ظالم انسان جس نے اتنا ظلم کیا اپنے اوپر کہ جو کچھ کیا اسی میں خود پھنس گیا، تو قیامت کے دن اس وقت پشیمانی اور ندامت کے اندر اپنے ہاتھ چبائے گا. جیسے افسوس کے اندر ایک بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں دبا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، اور یہ اس پشیمانی کے اندر اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ اس وقت کہے گا، یقول، اس وقت اس کی زبان پہ ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اس راستے کو اپناتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، جن کا تعلق رسول کے ساتھ تھا، جن کا تعلق رسول کے راستے کے ساتھ تھا، جن کا تعلق اللہ اور اس کے دین والوں کا ہے. میرا تعلق بھی کاش ان لوگوں کے ساتھ ہو جاتا تو میری بھی یہ کشتی پار لگ جاتی. مگر دنیا میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ اپنی منمانی کرتے ہوئے زندگی گزار کے آیا، اور اس وقت کی حسرت اور ندامت اور پشیمانی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو، اس کے طریقے کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ جو حدیثیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ تو اس دور میں تھی نہیں، اس دور میں تو صرف قرآن ہی تھا، حدیثیں تو تھی نہیں، یہ تو بعد میں لکھی گئیں. جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے دراصل وہ قرآن مجید کا بھی انکار کرتا ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. جس پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اس پیغمبر پر جو پہلی وحی آئی اس کے اندر پہلے ذکر حدیث کا ہے، بعد میں ذکر قرآن مجید کا ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا وہ رسول کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا تو قرآن مجید نازل کس پہ ہوا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں اور عبادات کی جو تفصیل ہے اس کا پورا تفصیلی ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہے. اگر آپ حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں تو حلال و حرام کی جو تفصیل ہے وہ بھی احادیث مبارکہ میں ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ کتا حرام ہے، تو قرآن نے تو کتے کو حرام کہا ہی نہیں ہے. تو حلال اور حرام کی جو تفصیل ہے وہ احادیث مبارکہ میں، عبادات کی جو تفصیل ہے وہ احادیث مبارکہ میں. ہم جو عبادات کرتے ہیں اس میں حج ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تفصیل کو ذکر نہیں کیا. تو جب تک آپ حدیث کو دین نہیں مانیں گے جب تک آپ پورے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ بات یاد رہے، جیسے قرآن مجید اللہ کی وحی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کی وحی ہے. یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں، دونوں کا نام دین ہے. اور جو بندہ ان دونوں کو مانتا ہے وہی صحیح دیندار ہے. ضرورت ہے ان دونوں کو مان کر اپنانے کی، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، ان کی بتلائی ہوئی شریعت کو مانیں تاکہ ہم آخرت میں نجات پا جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین، دنیا اور اس کی جو بھلائیاں ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.